اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے، اور محنت کے رخ کو بدل کر دنیا سے آخرت کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، اور فنا ہونے والی چیزوں سے ہمیشہ ملنے والی جو ہے نعمتوں کے حاصل کرنے کی طرف اپنے رخ کو ہمیں بدلنا ہے. کیونکہ جب رخ بدل جاتا ہے محنت کا، جب محنت کا رخ بدل جاتا ہے تو جسے رخ کیا گیا ہے اس طرف چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی محنت کا رخ کیا تھا، اب محنت کا رخ کیا ہے، ابھی محنت کا رخ چیزوں کا تھا، اب محنت کا رخ اعمال کا ہے. کیونکہ جب اعمال کے رخ پر آدمی پڑ جاتا ہے تو اعمال کے ذریعے سے مسائل حل ہوتے نظر آنے لگتے ہیں. لیکن کیونکہ ابھی محنت ہے ملک و مال کی، ابھی محنت ہے چیزوں کی، ابھی محنت ہے تجارت کی، ابھی محنت ہے زراعت کی اور ملازمت کی، ابھی محنت ہے خدا کی ذات سے بالواسطہ مسائل کو حل کرانے کی، خدا کی ذات سے بلا واسطہ اور براہ راست مسائل کو حل کرانے کی محنت نہیں ہے. یہ کہیں کہ اس محنت کے رخ کے بدل جانے کی وجہ سے اعمال سے ہوتا نظر نہیں آتا کہ جس کے پاس اتنا مال اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنی چیزیں وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنے ٹریکٹر وہ اتنا کامیاب، جس کے پاس اتنی بڑی ملازمت اتنا کامیاب. کیونکہ ہم نے سب نے خود کامیابی کو سوچا ہوا ہے اور خود منازل طے کیے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کھا کے فرماتے ہیں کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. کامیاب کون ہیں کہ کامل ایمان والے، وہ کامیاب ہیں ہمیشہ کی کامیابی کے ساتھ. الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں، اپنی نماز میں اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے. ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. کون ہے دین کا جھٹلانے والا؟ یہ ہے جو نہ مال کا حق ادا کر رہا ہے نہ جان کا حق ادا کر رہا ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے کہ نمازی ہوتے ہوئے نماز کو بھول جاتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ نماز کو جانتے ہوئے، نماز کے فریضے کو فریضہ سمجھتے ہوئے اس سے غفلت میں ہیں. یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. جو چیز خدا کی یاد سے غافل کرنے والی ہے، جو چیز خدا کی یاد سے ہٹانے والی ہے، اگر گھوڑوں کے استبل میں ہیں اور وہاں نماز یاد نہیں رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے استبل میں گھوڑا کا معائنہ کرتے ہوئے کہ نماز یاد نہیں رہی، اور ایک صحابی کہ باغ میں نماز پڑھتے ہوئے ایک چڑیا میں دھیان چلا گیا، نماز سے دھیان ہٹ گیا کہ باغ کو ہٹاؤ راستے سے، باغ کو راستے سے ہٹاؤ، یہ نماز خراب کرنے والا ہے. صبح سے شام تک کتنے مسائل ایسے ہیں جو یوں کہلواتے ہیں کہ ہاں نماز ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے، ابھی پڑھ لیں گے. وہ ٹالتے رہتا ہے نماز کو، اس لیے کہ یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میں جس لائن سے محنت کر رہا ہوں اس لائن سے ہر ایک اپنا اور غیر، خدا کو ماننے والا نہ ماننے والا، ایمان لانے والا نہ اور ایمان نہ لانے والا، ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے، ہر ایک کو اس لائن سے مل رہا ہے، ہر ایک کامیاب ہو رہا ہے محنت کر کے. مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا اگر محنت نہیں کروں گا؟
مجھے نماز کے راستے کیسے مل جائے گا جب ان میں سے کسی کو نہیں ملا ہے نماز کے راستے؟ ہر آدمی اپنی محنت میں قدم اٹھائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف، دوڑ لگائے چلا جا رہا ہے اسباب کی طرف. عام آواز ہے دنیا دارالاسباب ہے سبب سے ہوگا، دنیا دارالاسباب ہے سبب سے ہوگا. یہ آواز نہیں ہے کہ ارے جس طرح دنیا دارالاسباب ہے اس طرح قلب بھی دارالایمان ہے. یہ قلب دارالایمان ہے، اس کی آواز نہیں ہے. دنیا دارالاسباب ہے، اسی کی آواز ہے. یہ کہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، لیکن کب ہے؟ اس کے اسباب تیرے موافق کب ہیں؟ اور دنیا کی محنت سے اور اسباب کی محنت سے اسباب میں لگ کر خدا کی طرف سے اپنی چاہت کے مطابق فیصلہ کرانے اور اپنی مرضی کے مطابق بارش کرانے، اپنی مرضی کے مطابق صحت لینے، اپنی مرضی کے مطابق امن لینے، اپنی مرضی کے مطابق عزت لینے، اپنی مرضی کے مطابق مقدمات حل کرانے. کیونکہ خدا کی طرف سے جو چیز لینی ہوگی اس کے لینے کا راستہ وہ واحد صرف ایمان ہے. کہ ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ خدا کی ذات سے ہوتا ہے، ایمان مجبور کرے گا اس پر کہ اسباب سے نہیں ہوتا. ایمان یہ بات بتلائے گا کہ ان تمام اسباب کی لائنوں میں جو کچھ ہے، خدا کی قسم بالکل جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. اسباب کی لائن سے اس کو ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا. اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے. اپنے اپنے مشاہدے کو ایمان سمجھنا اسی کا نام گمراہی ہے، اسی کا نام بے راہ روی ہے. کہ ہر ایک ایمان اپنے مشاہدے کا لیے بیٹھا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا. ہر ایک یقین دلاتا ہے اسباب کا کہ ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا. نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ محنت کے رخ کو بدلیں اور محنت کے رخ کو بدل کر اپنے آپ کو خالق کائنات سے ہونے پر لائیں کہ بھئی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کیونکہ اس محنت اس رخ کو بدلنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن کی رخ صحیح ہوئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ بدلنے کے لیے بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے.